السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سب سے پہلے تمام حضرات سے معذرت چاہتے ہیں کہ بیان شروع ہونے میں 10-12 منٹ کی تاخیر ہو گئی۔ سیٹنگ کرنے میں ہمیں کچھ دیر لگ گئی، صحیح نہ جاننے کی وجہ سے آپ حضرات معذرت قبول فرمائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے بابرکت وقت میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ عرض کرنے کا یہ موقع عطا فرمایا۔ ہمارے محترم احباب، ہمارے نہایت محترم دوست حضرت مولانا خلیل احمد دیواوی صاحب دامت برکاتہم اور صورت کے احباب اور تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جن کی وجہ سے اس وقت یہ آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا موقع ملا ہے۔ 2-3 باتیں اس موقع سے عرض کرنا مناسب ہے۔ رمضان چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ایک بار پھر ہم سب کو رمضان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ رمضان کے سلسلے میں خلاصے کے طور پر یہ بات ہم سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رمضان ایسی حیثیت رکھتا ہے دینی معاملات کے سلسلے میں جیسے دنیاوی تجارت و صنعت کے لیے مختلف مواقع پر نمائشیں اور فیئر لگائے جاتے ہیں، انٹرنیشنل فیئر ہوتے ہیں اور ملکی سطح پر بھی ہوتے ہیں، صنعت کے اور تجارت کے فروغ کے لیے۔ ان کے ذریعے سے دنیا والے اپنی تجارت کو بڑھاوا دیتے ہیں، ترقی دیتے ہیں، اپنی محنتوں اور کاوشوں کو سامنے لاتے ہیں، اور وہاں شریک ہونے والے لوگ بھی اس سے وہی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے ساتھ چونکہ بہت محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے اللہ کا قرب حاصل کریں، تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے سارے سال ہی کچھ مواقع بندوں کو ملتے ہیں، لیکن خصوصی طور پر اللہ نے اس مقصد کے لیے رمضان کا مہینہ عطا فرما دیا ایک خاص تحفے کے طور پر، تاکہ جن بندوں سے درمیان سال میں بہت سے معاملات میں کوتاہی ہوتی ہے، وہ رمضان کے ذریعے سے اپنی اس کوتاہی کی تلافی کر لیں اور اپنا نقصان جو انہوں نے کیا ہے اس نقصان سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ یعنی درمیان سال میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے میں ان سے جو کوتاہی ہوتی رہی ہو تو اس کی تلافی ان کی رمضان میں ہو جائے، یہ اس کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے اوپر بہت زیادہ مہربان ہیں، اس لیے ان کی طرف سے بندوں کے لیے اپنا قرب حاصل کرنے، اپنے اور گناہوں کی معافی
اور رحمتوں کے حاصل کرنے کے مواقع دینے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ پورے سال بھی اللہ کی طرف سے کچھ مخصوص اوقات روزانہ آتے ہیں۔ جو صبح صادق سے پہلے کا وقت ہوتا ہے رات کا، وہ اسی مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کا قرب حاصل کریں۔ اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ سال کے درمیان اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، پورے سال میں ایک مہینہ، اور اس مہینے میں ہر لمحے کو، ہر وقت کو اللہ نے بہت زیادہ مبارک بنا دیا اور اپنے قرب کا ذریعہ بنا دیا۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو رمضان کے ایک لمحے کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں 4-5 چیزیں ہیں جن پر ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز تو روزہ ہی ہے۔ رمضان کا جو سب سے امتیازی گویا کہ فریضہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ روزہ ہے۔ روزہ رمضان کی خصوصیت ہے اس اعتبار سے کہ رمضان کے علاوہ اور کسی وقت میں روزہ فرض نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے روزے کے حکم کو بیان کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ روزہ رکھوانے کا جو مقصد ہے وہ انسان کو متقی بنانا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ اپنے بندوں پر کھانے پینے کو حرام کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کا اپنا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بات کیا ہے؟ بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ نے بندوں کو، انسانوں کو 2 چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے، ایک ان کا جسم اور ایک ان کی روح، اور دونوں کی ضرورتیں اور تقاضے ہیں۔ دونوں کے تقاضے پورے کرنے کا اللہ نے انتظام کیا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ انسان کے جسم کے تقاضے زمین سے پورے ہوتے ہیں۔ اللہ نے انسان کا جسم مٹی سے بنایا ہے، تو اس کی ضرورت کے تمام سامان اللہ تعالیٰ نے زمین میں رکھ دیے ہیں، یعنی جسم کی تمام غذائیں انسان کو زمین سے ملتی ہیں، اور روح اللہ تعالیٰ نے اوپر سے بھیجی ہے، تو روح کی غذا کا انتظام اوپر سے آنے والی چیزوں سے ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی وحی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے احکام ہیں، وہ روح کی غذا کا سامان ہے۔ اب ہم انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بہت سی کمزوریاں لگی ہوئی ہیں، جن میں گویا مبتلا ہو کر ہم اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ ہمارے پیچھے دشمن بھی لگے ہوئے ہیں، جن میں سے ایک کا نام شیطان ہے جو باہر کا دشمن ہے، اور ایک نفس ہے جو اندر کا دشمن ہے۔ ان کے دباؤ میں آ کر بھی ہم اپنا بہت سا نقصان کر بیٹھتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر ہم اپنے جسم کے تقاضے پورے کرنے پر محنت کرنے لگتے ہیں۔ ہم اپنے جسم کو کھانا پینا، اس کی خواہشات، اس کی نفسانی خواہشات اور اس کے جو بھی تقاضے ہیں وہ مہیا کرتے رہتے ہیں، اور اس میں بہت مرتبہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ روح کے تقاضے پورے کرتے کرتے ہم نے، جسم کے تقاضے پورے کرتے کرتے ہم نے اپنی روح کا بڑا نقصان کر لیا ہے، یہ ہم بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری اس بھول کا یہ علاج رکھا۔ ذرا سمجھیے گا اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بجائے سزا دینے کے ہمارے اوپر یہ نعمت فرمائی کہ تم نے سارے سال اپنے جسم کے تقاضوں کو ترجیح دے کر، اپنے جسم کے تقاضوں کو آگے رکھ کر، اپنے جسم کے تقاضوں کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دے کر جو نقصان کیا اپنی روح کا، تو ہم کچھ دنوں کے لیے ایسا انتظام کرتے ہیں کہ جسم کے تقاضوں پہ کچھ بندش لگ جائے۔ چنانچہ اس کے لیے اللہ نے رمضان میں روزے فرض کر دیے، اور روزے فرض کرنے میں بندوں کے ساتھ یہ رعایت کا معاملہ کیا کہ 24 گھنٹے کا روزہ نہیں رکھا، بلکہ دن رات میں سے ایک مقررہ وقت، جو دن کا وقت ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کا، اس کو مقرر کر دیا، اور بندوں کو پابند کر دیا کہ اس وقت میں تمہیں اپنے جسمانی تقاضوں کو پورا نہیں کرنا ہے۔ جسمانی تقاضے جو بڑے بڑے تقاضے ہیں، کھانا پینا اور خواہش پوری کرنا، ان 3 تقاضوں کو اس مقررہ وقت میں پورا نہیں کرنا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ذرا تمہاری توجہ اپنے جسم سے ہٹ جائے، ذرا تم اپنے جسم کے تقاضوں کے چکر سے نکل جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے کچھ ایسا وقت گزرے
کہ جسمانی خواہشات پوری کرنے کے بجائے تم اپنی روح کو طاقت پہنچانے کی فکر کرو۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں ہمارے اوپر روزے فرض کر دیے۔ دروازہ بند کر دو۔ یہیں سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ روزے سے تقویٰ کیسے پیدا ہوگا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے فرض کیے گئے جیسے پہلے لوگوں پر کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو متقی بنے گا کیسے آدمی؟ وہ اس کی صورت یہ ہے کہ جسم کے تقاضے روکنے کی اس کو کچھ عادت پڑے گی، یعنی رمضان کے مہینے میں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے 2-3 ایسے جسم کے تقاضوں کو چھوڑے گا جو عام حالات میں اس کے لیے پورے کرنا جائز تھا۔ حلال تقاضے، کھانے پینے کا تقاضا، اپنی نفسانی یا جنسی خواہش پوری کرنے کا تقاضا جو حلال طریقے سے وہ پورا کر سکتا تھا، رمضان کے دن کے وقت میں اللہ کے حکم کی وجہ سے وہ اپنے ان جائز جسمانی تقاضوں کو پورا کرنے سے باز رہے گا، تو گویا اس کو مشق ہوگی، اس کو عادت پڑے گی کہ میں کم از کم باقی زمانوں میں ناجائز تقاضے پورا کرنے سے رکا رہوں۔ اور جب انسان اپنے جسم کے ناجائز تقاضے پورا کرنے سے باز رہتا ہے تو اس کی روح کو طاقت ملتی ہے اور اس کی روح کو غذا مل جاتی ہے، اسی کا نام تقویٰ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں کو متقی دیکھنا چاہتے ہیں اور بندوں کو اس بات کی مشق کرانا چاہتے ہیں کہ وہ جسمانی تقاضوں کے چکر میں پڑ کر اپنی روح کا نقصان نہ کریں۔ آسان لفظوں میں اگر کہیں تو دنیا کی ضرورتیں پوری کرنے کے چکر میں پڑ کر آخرت کا نقصان نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ مزاج بنانا چاہتے ہیں بندوں کا، اس کے لیے اللہ نے روزہ مقرر کیا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں اپنے روزے کا دھیان رکھیں۔ روزے کا جو مقصد ہے ہر وقت اس کو سامنے رکھیں، اس میں گناہوں سے پورا پرہیز کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے 3 چیزوں کو تو روک ہی دیا کہ صاحب یہ کرو گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آپ ذرا غور کریں کہ جب یہ 3 جائز کام کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو جو ناجائز اعمال ہیں، ناجائز کام ہیں، جو گناہ ہیں، ان کے کرنے سے روزے کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں پورے وقت میں اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور پورے طور پر متقی بن کر اس وقت کو گزارنا چاہیے۔ واقعہ یہ ہے، اللہ ہمیں توفیق دے دے، اگر ہم لوگ رمضان کا ایک مہینہ اس انداز سے گزار لیں گے تو سال کے باقی 11 مہینے تقوی کی زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے ہمارے اکابر نے فرمایا، امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے یہ، وہ فرماتے ہیں کہ رمضان جو ہے وہ سارے سال کا مدار ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ سارے سال کی جو صورتحال ہے وہ رمضان سے طے ہوتی ہے۔ آدمی جیسا رمضان گزارتا ہے ویسے ہی اس کا سارا سال گزرتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو انسان کے مزاج میں تقویٰ پیدا کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، تو اگر اس ذریعے کا صحیح استعمال کرے گا آدمی تو پھر سارے سال کی زندگی پر اس کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہوئی کہ ہمیں اپنے روزے کو صحیح طریقے سے گزارنا ہے۔ دوسری چیز ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے نماز کی مقدار میں کچھ اضافہ کیا ہے، اور آسانی یہ رکھی ہے کہ اس کو فرض نہیں کیا، سنت بنا دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث میں یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا ہے اور میں نے رمضان کے قیام کو سنت کیا ہے، سننت قیامہ، رمضان میں گویا نفلی عبادت کو اللہ کے حکم سے میں نے بیان کیا ہے۔ تو یہ گویا نماز کی طرف توجہ دلانے کا معاملہ ہے۔ رمضان میں مسلمان کو نماز زیادہ پڑھنے کی مشق ہو جائے گی، عام دنوں سے زیادہ، تو کم سے کم اس کا نتیجہ یہ تو نکلنا چاہیے نا کہ رمضان کے علاوہ باقی وقت میں آدمی جو ضروری نماز ہے روزانہ کی مقررہ نماز، فرض نمازیں اور ان کے ساتھ مؤکدہ سنتیں، اور اگر ممکن ہو تو نوافل، وہ جو مقرر ہیں وہ روزانہ کے ضرور پڑھتا رہے۔ تو گویا کہ رمضان نماز کے سلسلے میں بھی مسلمان کی تربیت کا ایک ذریعہ ہے۔ تو ہمیں اس پر بھی توجہ دینی ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں خاص طور سے نمازیں
زیادہ اہتمام کے ساتھ پڑھیں، سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی کوشش کریں، اور جو نماز پڑھنے کا موقع ہمیں مل جائے اس میں کوتاہی نہ کریں۔ جو نمازیں مقرر ہیں وہ تو سب کو معلوم ہے کہ 5 نمازیں فرض ہیں، اس کے علاوہ تراویح رمضان کی خاص سنت ہے، 20 رکعت تراویح کا اہتمام کریں، اور اس کے علاوہ تہجد کی نماز جو مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ کے قرب کا سب سے شاندار اور آسان ذریعہ ہے۔ اگر اللہ اٹھنا آسان فرما دیں اس وقت میں، رمضان کے مہینے میں پہلے ہی سے آدمی اٹھا ہوا ہوتا ہے سحری کے لیے، بہت ہی آسان ہے۔ رمضان کے مہینے میں تہجد پڑھنا تو انتہائی آسان کام ہے، تو کوشش کی جائے کہ رمضان میں کسی دن بھی تہجد کا ناغہ نہ ہو۔ تہجد کی نماز میں 4 رکعت سے 12 رکعت تک پڑھی جا سکتی ہیں، اور ہمارے علماء و مشائخ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی ولایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو تہجد پڑھے بغیر تو ولایت نہیں مل سکتی۔ تہجد کی پابندی اگر نہیں ہے تو ولایت کہاں سے مل جائے گی؟ تہجد اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ رمضان میں اگر پابندی سے پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ امید ہے بعد میں بھی اس کی عادت رہے گی، اور آپ کو معلوم ہے کہ تہجد کا جو وقت ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کے اعلان کا وقت ہے۔ حدیث میں یہ مضمون آیا ہے کہ اس وقت میں باری تعالیٰ کی طرف سے تجلی ہوتی ہے قریب والے آسمان پر، اور اعلان ہوتا ہے کہ کوئی مانگنے والا ہے کہ ہم اس کو دیں، کوئی مغفرت چاہنے والا ہے کہ ہم اس کی مغفرت کریں، کوئی روزی طلب کرنے والا ہے کہ ہم اس کو روزی عطا کریں۔ تو اس وقت میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں اللہ کے جو بھی خوش نصیب بندے بارگاہ الہی میں حاضر ہو جاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ ملتا ہے اس کا اندازہ کوئی دوسرا آدمی نہیں کر سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں تہجد کی اس عظیم دولت سے واقف ہونے کے بعد اور اس کی حقیقت کو جاننے کے بعد اور اس کے حاصل کرنے کا موقع ملنے کے بعد اس میں کوتاہی کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اور جتنی ہم کوتاہی کر رہے ہیں وہ ہم اپنا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو یہ دولت نصیب فرمائے۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ جو مقررہ نوافل ہیں، اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، اوابین کی نماز ہے، وہ بھی پڑھی جائیں، اور اس کے علاوہ جن لوگوں کے ذمے قضا نمازیں نہیں ہیں تو وہ مزید نوافل روزانہ 10 رکعت، 20 رکعت، 50 رکعت جس کی جیسی ہمت ہو وہ پڑھنے کی کوشش کریں، تو بہت زیادہ قرب الہی کا ذریعہ ہوگا۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم میں کچھ لوگ ایسے ہوں جن کے ذمے قضا نمازیں ہیں تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ دیگر نوافل کثرت سے نہ پڑھ کر قضا نمازیں پڑھیں، زیادہ سے زیادہ وقت اپنی نمازیں قضا کرنے میں لگائیں، اور کوشش کریں، اندازہ کریں، حساب لگائیں کہ ان کے ذمے کوئی قضا نماز باقی نہ رہے، اس لیے کہ نماز جو فرض نماز ہے قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کا حساب ہوگا، تو اس حساب کی تیاری کر لینا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو یہ دوسری بات ہوئی روزے کے بعد نمازوں کا اہتمام، اور نمازوں میں فرائض کے ساتھ ساتھ تراویح، تہجد اور دیگر نوافل، ان سب کا اہتمام۔ انہی سے ایک تیسری بات پھر نکلتی ہے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے چونکہ بندوں کو قرب کے خاص مواقع دینا طے کر رکھا ہے، تو اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے قرب کا ایک خاص موقع اور آتا ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ قرآن کریم میں شب قدر کا ذکر ہے، اور یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل بن جاتی ہے۔ شب قدر کے سلسلے میں تفصیلات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خلاصے کے طور پر کہا جا سکتا ہے کہ امت کے اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ شب قدر رمضان ہی میں ہوتی ہے، اور رمضان کی بھی اخیر اشرے کی طاق راتوں میں زیادہ احتمال ہوتا ہے، اور بعض حضرات نے 27 تاریخ کو ترجیح دی ہے، لیکن اکثر محققین کی رائے یہ ہے کہ آدمی پورے رمضان رات کو عبادت کرنے کا اہتمام کرتا رہے، چونکہ کسی بھی وقت شب قدر ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اب آدمی کو چاہے پتہ چلے یا نہ چلے، احساس ہو یا نہ ہو، لیکن جب وہ پورے رمضان اہتمام کرے گا تو شب قدر اس کو حاصل ہو جائے گی اور وہ فضیلت مل جائے گی۔
اس کے لیے کسی خاص علامت کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل تو بندے کا کام یہ ہے کہ سعادتوں کے حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا رہے۔ تو اگر روزانہ پابندی سے تہجد ہی پڑھتا رہے آدمی تو یقیناً رمضان کے کوئی نہ کوئی رات تو شب قدر ہوگی، اور اس نے ضرور اس میں تہجد پڑھا ہوگا، تو عبادت کا وہ ثواب ضرور مل جائے گا۔ اس لیے گویا شب قدر کو تلاش کرنا یہ بھی راتوں میں عبادت کرنے کا اور خاص طور سے تہجد پڑھنے کا، رمضان میں جاگنے کا ایک خاص مقصد ہے۔ ضروری نہیں کہ آدمی پوری رات جاگے، لیکن رات کا کچھ حصہ ضرور عبادت میں گزارنے کی کوشش کرے تاکہ شب قدر سے وہ محروم نہ ہو جائے۔ تو یہ 3 چیزیں ہو گئیں جو گویا عمل کرنے کے لیے ہیں۔ اس کے علاوہ ان تمام چیزوں کی جو جان ہے، جو روح ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے پرہیز کرے، یعنی گویا گناہوں سے پرہیز کرنے کا اہتمام، یہ ان سب چیزوں سے زیادہ ضروری ہے۔ آپ کو معلوم ہے دنیا میں اگر کسی آدمی کو جسمانی کوئی بیماری ہوتی ہے اور وہ دوا علاج بھی کر رہا ہوتا ہے تو ڈاکٹر اس کو کچھ چیزوں کے کھانے سے منع کرتے ہیں کہ تمہارا ان چیزوں کا پرہیز ہے، یہ نہیں کھانا ہے۔ اب اگر وہ دوا بھی کرتا رہے اور پرہیز نہ کرے، جو چیز کھانے کو ڈاکٹر نے منع کیا تھا اس کو استعمال کرتا رہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ دوا کا اثر آدھا بھی نہیں ہوتا اور اس کا مرض بڑھتا رہتا ہے، نقصان ہوتا ہے۔ یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے کہ انسان صرف عبادتیں کرتا رہے اور گناہوں سے پرہیز کا اہتمام نہ کرے تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے دوا کھا رہا ہے اور پرہیز نہیں کر رہا ہے، تو اس کی مثال ایسی بن جاتی ہے کہ وہ 1 قدم آگے بڑھتا ہے اور 2 قدم پیچھے چلا جاتا ہے۔ اس لیے گناہوں سے بچنے کی عادت ڈالنی ہے، قصداً عادت ڈالنی ہے۔ گناہوں کے تقاضے آئیں گے، جسمانی طور پر نفسانی تقاضے بھی ہوں گے، شیطانی تقاضے بھی ہوں گے، یقیناً آئیں گے، لیکن ہر وقت آدمی اس بات کا دھیان کر لیا کرے کہ یہ میرے اللہ کا مقررہ وقت ہے، رمضان یہ اللہ کے قرب کا وقت ہے، اس میں گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤں اور میرا اللہ مجھے میرے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اس کا خیال کرتے ہوئے آدمی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہے اور اللہ سے دعا بھی مانگتا رہے۔ ہمارے بہت سے احباب ایسے ہیں جو یہ بات کہتے ہیں کہ ہم گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں مگر ہم سے چھوٹتا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ بات ہے کہ وہ روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے دعا کر لیا کریں کہ اللہ میں آپ کی نافرمانی چھوڑنا چاہتا ہوں، میں فلاں گناہ میں مبتلا ہوں، میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں، وہ مجھ سے چھوٹ نہیں رہا ہے، تو اس گناہ کو اللہ چھڑا دے۔ اپنے اللہ سے جب یہ بات مانگیں گے، یہ چیز مانگیں گے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا اور چھوٹنا آسان ہو جائے گا۔ تو گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا ہے، یہ چوتھی بات ہوئی۔ اور اس کے علاوہ 2-3 چیزیں ایسی ہیں جن کے پڑھنے کا اہتمام بہت زیادہ ضروری ہے رمضان المبارک میں۔ ان میں سر فہرست تو یہی ہے کہ اللہ کا کلام قرآن کریم جو رمضان میں نازل کیا گیا ہے، خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ رمضان ہی کا مہینہ ہے جس میں اللہ کے یہاں سے قرآن آیا، یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم کا نزول رمضان کے مہینے میں ہوا۔ تو رمضان اور قرآن کا خاص رشتہ ہے، اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ کی توفیق سے اس گئے گزرے دور میں بھی رمضان کے مہینے میں قرآن کریم پڑھنے کا ایک سلسلہ جاری رہتا ہے، اور ایسے لوگ بھی جو سال بھر بہت سے لوگ ہیں جو تلاوت نہیں کر پاتے لیکن رمضان کے مہینے میں قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ بہت سے لوگ یاد کرتے ہیں، بہت سے لوگ تلاوت کرتے ہیں، اور پھر تراویح میں بہت سارے لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں۔ ہمارے علم میں یہ بات ہے کہ اسلامی ممالک میں بعض ایسے شہر جو کروڑوں کی آبادی والے ہیں، ان میں ایک شہر میں 1 لاکھ جگہ پر تراویح پڑھی جاتی ہے رمضان کے مہینے میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رونق ہوتی ہے اللہ کے کلام کی۔ اللہ کے کلام کے پڑھنے کی برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ آخرت میں جو ثواب ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن دنیا میں بھی اس کی برکتیں بے شمار ہیں۔ اللہ کا قرب اس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، برے اثرات گھروں سے نکلتے ہیں، جسم سے بیماریوں کے اثرات بھی دور ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل کے اندر نور آتا ہے۔ انسان کے لیے ایک طرح سے قرآن کریم پڑھنا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ذرا غور کریں
کہ کوئی بندہ یہ سوچتا ہو کہ میں اپنے رب سے ہم کلام ہو جاؤں، میں اللہ سے باتیں کروں، تو دنیا میں براہ راست باتیں کرنے کا کیا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ لیکن جب ایک بندہ اللہ کا کلام پڑھتا ہے تو پھر وہ سمجھ لے کہ اپنی طرف سے وہ ہے اور سامنے سے اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے اللہ کا کلام اس کی زبان سے ادا ہو رہا ہے، تو گویا کہ وہ بندہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ دوسری چیز جس کا بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے وہ استغفار ہے، اس لیے کہ ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم سے گناہ رمضان میں بھی چھوٹ نہیں رہے ہیں اور گناہ جاری ہیں، تو اپنے رب سے معافی مانگنے کا سلسلہ ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تاکید کی ہے کہ استغفار کثرت سے کریں، اور اپنا عمل بتایا ہے اس ہمارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، جو بالکل معصوم تھے، جن سے پوری حیات طیبہ میں کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا، انہوں نے یہ بتایا ہے ہمیں سکھانے کے لیے کہ میں اپنے رب سے دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے استغفار فرماتے تھے، مغفرت طلب کرتے تھے، تو ہم کیا ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمیں تو دن اور رات اپنے رب سے معافی مانگنے کی اور مغفرت طلب کرنے کی ضرورت ہے۔ تو روزانہ استغفار کثرت سے پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ استغفار جتنا زیادہ پڑھا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، بلائیں دور ہوں گی، دنیا کے اندر جو فتنے ہیں، آزمائشیں ہیں، ان سے حفاظت ہوگی۔ کوشش کرے ہر آدمی کم سے کم 400-500 مرتبہ روزانہ استغفار ضرور پڑھ لیا کریں۔ استغفار کے بہت سے الفاظ ہو سکتے ہیں: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا اگر مختصر پڑھنا چاہیں تو اللہم اغفر لی یا رب اغفر لی، اسی انداز سے کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن روزانہ کوشش کریں کہ 4-5 تسبیح استغفار کی ہو جائیں۔ تیسری چیز جس کے پڑھنے کا اہتمام ضروری ہے وہ درود شریف ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے اور ساری کائنات کے محسن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد کسی کا احسان ہے ہم پر تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ پر درود پڑھنے کی وجہ سے ایک طرف تو یہ بات ہے کہ ہماری طرف سے جیسا کیسا بھی ہو سکتا ہے آپ کے حق ادا کرنے کی ایک معمولی سی کوشش ہو جاتی ہے، دوسرے یہ کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمیں مل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے ذریعے ہمیں بتا رکھا ہے کہ جو بندہ میرے اوپر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا نہایت بہترین راستہ، بہترین ذریعہ درود شریف کا پڑھنا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں خاص طور سے کثرت سے پڑھنے کی ہیں: قرآن کریم زیادہ سے زیادہ، استغفار زیادہ سے زیادہ، درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے۔ اس کے علاوہ کلمہ طیبہ اور تیسرا کلمہ اگر کچھ لوگ پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں تو اور زیادہ کریں، اور کم از کم 100 مرتبہ روزانہ یہ بھی پڑھ لیا کریں ان حالات میں۔ اور پھر جو اس زمانے کے مسائل ہیں اور فتنے ہیں اور غم ہیں اور مشکلات ہیں اور بیماری ہے اور وبا ہے، ان سب سے بچنے کے لیے بھی ہمیں استغفار اور درود شریف کثرت سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ ہو سکے تو آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 100 مرتبہ، اور لا حول ولا قوت الا باللہ 100 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ ان مشکلات سے بھی نجات ہوگی، غموں سے بھی نجات ملے گی، اور بیماری اور وبا سے بھی نجات ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ آخر میں یہ بات ہے کہ یہ سارے اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں دعاؤں کا بھی بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے لیے بھی دعا کریں اور پوری امت کے لیے دعا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے کریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے کریں، اپنے تعلق والوں کے لیے کریں، اپنے محسنین کے لیے کریں، اور امت کے ہر فرد کے لیے کریں۔ امت میں سے جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، جو بیمار ہیں ان کی شفا کے لیے دعا کریں، اور جو اور ضروریات ہیں ان سب کی تکمیل کے لیے دعا کریں۔ دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالی ہماری حاجتیں بھی پوری فرمائیں گے۔ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جو دعائیں اللہ کے یہاں خاص طور سے قبول ہوتی ہیں ان میں ایک مسلمان کی دعا دوسرے بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے، یعنی اس کے غائبانے میں اگر دعا کرتا ہے تو مقبول دعاؤں میں ہوتی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جب کوئی بندہ
کسی دوسرے بندے کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ آمین کہتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اللہ تجھے بھی ایسا ہی عطا فرمائے، یعنی جو دعا تو دوسرے کے لیے کر رہا ہے وہ دعا تیرے حق میں بھی قبول ہو جائے۔ تو گویا کہ ہم تو دوسروں کے لیے اپنی گناہگار زبان سے دعا کر رہے ہیں، اور ہمیں فرشتوں کی دعا مل رہی ہے جب ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اس کا بھی خاص طور سے اہتمام کیا جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ چند باتیں عرض کی گئیں روزے کے سلسلے میں، نماز کے سلسلے میں، اور شب قدر کی تلاش کے سلسلے میں۔ یہ 3-4 چیزیں، اور گویا گناہوں سے پرہیز کے سلسلے میں 4 باتیں ہوئیں، اور 3-4 چیزیں پڑھنے کی بات ہوئی، قرآن کریم، استغفار، درود شریف، اور آیت کریمہ، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، اور پھر سب کے لیے دعاؤں کا اہتمام۔ یہ چند باتیں اللہ کی توفیق سے، ان حضرات کی برکت سے عرض کرنے کا موقع مل گیا۔ دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تمام سننے والوں کو اپنے فضل سے ان چیزوں کو اختیار کرنے کی، ان کا اہتمام کرنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی برکتوں سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب دعا کر لی جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، بیدک الخیر کلہ، نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء، إنك سميع الدعاء۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية۔ اے اللہ یہ ساری دعائیں ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ رمضان کو ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ رمضان کی دولت ہمیں آپ نے ایک بار پھر عطا کر دی، اس کی قدر کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور آئندہ بھی یہ دولت ہمیں بار بار نصیب فرماتے رہیے۔ یہ طوفان کیف و مستی کا، یہ بارش نور و عرفاں کی، الہی عمر میں میری پھرائے بار آئے۔ اے اللہ اپنے فضل سے رحمت بار نصیب فرمائیے۔ اے اللہ قدر کی توفیق کے ساتھ عطا فرمائیے۔ اے اللہ اپنا خاص فضل فرما دیجئے، تقوی کی زندگی دے دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ یہ امت بے شک بہت گناہ گار ہے۔ اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا یہ اعتراف کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، مگر رب کریم ہم آپ کو واسطہ دیتے ہیں آپ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، ہم ان کی امت میں ہیں۔ اے اللہ جو آپ کے حبیب تھے، اے اللہ ہم ان کی امت میں ہیں۔
اے اللہ ان کی برکت سے اپنا فضل فرما دیجئے، اور اس امت کو عزت و عظمت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جہاں جہاں اہل ایمان بستے ہیں ان کی حفاظت فرمائیے، اللہ ان کی عزتوں کی، ان کی جان کی، ان کے مال کی، ان کے کاروبار کی، ان کی آبرو کی حفاظت فرمائیے، اور سب کے ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے اور ہمارے بیوی بچوں کے اور ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہماری ضرورتیں آسانی سے پوری فرما دیجئے، جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا دے دیجئے۔ ہم میں جو لوگ قرضوں کے بوجھ میں دبے ہوئے، اللہ قرضوں سے نجات دے دیجئے، قرض ادا کرا دیجئے۔ جو بے گھر ہیں انہیں آرام دہ کشادہ گھر دے دیجئے، جو بے روزگار ہیں انہیں بابرکت حلال روزگار دے دیجئے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جنہیں بیٹوں کی تمنا ہے انہیں اچھے بیٹے دے دیجئے۔ ہمارے بہت سے احباب اے اللہ جن کے اولاد نہیں ہیں، ہمارے ذہن میں بھی ان کے نام ہیں اس وقت میں، اے اللہ اپنے فضل سے خاص طریقے پر ان کو بہترین اولاد عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو اپنی اولاد کے سلسلے میں کسی پریشانی میں مبتلا ہیں وہ پریشانی دور کر دیجئے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کے سلسلے میں ہماری اچھی تمنائیں پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کا انجام بہتر فرمائیے۔ اے اللہ دین کے سارے کاموں کو قوت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ وبا کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ اس وبا کو ختم اے اللہ وبا کو ختم فرما دیجئے۔ اے اللہ جو لوگ بیماری سے جا چکے ہیں دنیا سے، اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے، ان کے درجے بلند فرما دیجئے، اور جو حضرات بیمار ہیں اللہ انہیں شفا دے دیجئے۔ اللہ صحت عطا فرما دیجئے، اور جو محفوظ ہیں اللہ ان کو بچائے رکھیے، اللہ اپنے فضل سے بیماری سے بچائے رکھیے، اور اللہ اس وبا کی وجہ سے خیر کے جو کام رکے پڑے ہیں اپنے فضل سے ان کو جاری فرما دیجئے۔ اللہ دارالعلوم دیوبند اور تمام دنیا کے مدرسوں کی حفاظت فرمائیے، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ سنت کے مطابق چلنے والی خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے، اور دین کے ہر صحیح کام کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنے دین کے کاموں کے لیے قبول فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کی ذاتی ضرورتیں بھی آسانی سے پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ وبا کے پھیلاؤ کو روک دیجئے، اے اللہ وبا کو دور کر دیجئے۔ اے اللہ اپنی غضب کی نظر ہٹا لیجئے، رحمت کی نظر ڈال دیجئے۔ اے اللہ رحمت کی نظر ڈال دیجئے، پوری امت پر اور پوری کائنات پر رحمت کی نظر ڈال دیجئے۔ اے اللہ اپنے خاص فضل کا، خاص رحمت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے ہر آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا دیجئے، اور سب سے بہتر ہم سب کے آخری وقت کو بنا دیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.